السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ویورز؟ آج کے اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ کافی دنوں سے جو ہے نا کوئی ایسی گپ شپ آپ سے نہیں لگی تھی اور آپ سے کوئی بات شات نہیں ہوئی تھی، تو بڑا ایک گیپ سا فیل ہو رہا تھا کہ یار میں اپنے ویورز سے کافی عرصے سے بات نہیں کر رہا صحیح طرح سے، جس طرح سے ایک پراپر ویڈیوز وغیرہ بنا رہا تھا۔ تو بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ سے بات کر کے۔ اور آج جس ٹاپک پہ میں ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا اور جس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے لائف کے اندر ایک عجیب سی سٹریس، پریشانی، ٹینشن، اور کس طرح سے مطلب ہم ان چیزوں کو فیل کرتے ہیں اور کس طرح سے ہماری زندگی کے اندر جو ہے یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو میں نے خود جو پرسنلی اس کو ایکسپیرینس کیا اور ان چیزوں کو دیکھا، تو مجھے یہ چیز فیل ہوئی کہ یار جو انسان کی ٹینشن ہوتی ہے یا پریشانیاں، سٹریس جو ہوتا ہے وہ کس طرح سے آتا ہے۔ جو سب سے بڑا پوائنٹ مجھے نظر آیا وہ یہ ہے کہ جی نیگیٹیوٹی۔ ہم لوگ ہر چیز کو نیگیٹیو لے رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں نیگیٹیو سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ایون دو میں نے یہ بڑا خود ایکسپیرینس کیا، آپ یقین کریں گے میں نے خود یہ ایکسپیرینس کیا کہ یار اگر ہم کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹیو سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے اس نے کچھ نیگیٹیو کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اب ہم اس چیز کو جب نیگیٹیو سوچنا شروع کرتے ہیں، ہم دوسروں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم جی اسی کے بارے میں نیگیٹیو بول بھی رہے ہیں، ہم اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یوں ہے، اس نے یوں کیا ہے، تو مطلب نیگیٹیو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس نیگیٹیوٹی کا، اس منفی سوچ کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اپنی لائف کے اندر جو ہے خرابی پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ کی اپنی لائف کے اندر جو ہے بہت سی ایسی چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنی لائف کے اندر سے نیگیٹیوٹی کو نکالنا ہے، منفی سوچ کو نکالنا ہے، منفی بیہیویئر کو نکالنا ہے۔ اور دوسری بات، جو بینگ اے مسلم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کا ایمان بھی ہے، اور جسے کہتے ہیں نا 5 پلرز آف اسلام، وہ ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسلام کے ارکان ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کلمہ تو ہر مسلمان نے پڑھا، اور جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ مسلمان ہو گیا، لیکن کلمے کے بعد جو سب سے بڑی جو ایک مسلمان کے لیے پاور ہے وہ نماز ہے۔ اور نماز کی صورتحال یہ ہے کہ جی ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے جب بھی کوئی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اگر ہم آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر بھی، اگر ہم جو ہے کسی بازار کے اندر ہیں وہاں پر بھی، اور کسی محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر بھی، کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ اٹھتے ہیں اور نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار نماز کے لیے جانا اور نماز کو پڑھنا یہ بڑا ہی ایک زبردست جو ہے میں سمجھتا ہوں طریقہ ہے۔ کیونکہ آپ اپنے ایکشن سے، آپ اپنی باتوں سے اور آپ اپنے جو ہے کردار سے یہ چیز بتا رہے ہوتے ہیں اگلے بندے کو کہ یار میں اٹھ کے جو چیز چھوڑ کے میں جس چیز کے لیے جا رہا ہوں، نو ڈاؤٹ وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور میں اکثر و بیشتر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول جو ہے سناتا بھی ہوں اور یاد بھی رکھتا ہوں کہ جو شخص نماز کا خیال رکھتا ہے وہ دین کے باقی ارکان کا بھی خیال رکھتا ہے، اور جو شخص نماز کا ہی خیال نہیں رکھتا کہ اس کی نماز پوری جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی، اور مطلب وہ باجماعت پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، اور کوشش کر رہا ہے کہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھوں، تو جب وہ ان چیزوں کو نہیں اپلائی کر رہا ہوتا اپنی لائف کے اندر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص باقی جو دین کے اعمال ہیں، باقی جو دین ہے ان کا بھی یہ خیال نہیں رکھے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو نماز کا، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ نماز کی کتنی برکات ہیں۔
کتنی برکات ہیں۔ دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اب میں قسم سے اگر ہم ان چیزوں کو ایک دفعہ ریئلائز کریں نا بیٹھ کے، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ یار میری جو ٹھنڈک ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ اکثر فیل کریں گے کہ اگر آپ پریشان ہوں، بڑی پریشانیاں آ گئی ہیں، گھریلو پریشانیاں آ گئی ہیں، فائنینشیل پرابلمز آ گئے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا واٹس ایور جو بھی مسئلے مسائل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، جاب کے مسئلے آ گئے ہیں، تو آپ یقین کریں آپ مطلب میں بھی دنیا دار انسان ہوں، اس لیے میں نے آپ کو دنیا کے ہی جو ہے نا نقصان اور پریشانیاں گنوا دی ہیں۔ نو ڈاؤٹ آخرت کی کتنی پریشانیاں ہیں، ساری چیزیں ہیں، آخرت کے بارے کی زندگی کے بارے میں کتنی باتیں ہیں، احوال ہیں، تو ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ انسان جتنا مرضی پریشان ہو، آپ وضو کریں۔ آپ وضو کریں گے تو میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کو خود ایک نا عجیب سی آپ کی لائف کے اندر ایک فریشنس فیل ہوگی، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے نا، اور جب آپ شروع کریں گے کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، کہ اللہ تعالیٰ جی تمام کی تمام جو پاکیزگی ہیں اور جو خوبصورتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، جتنی تعریفیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اور آپ کا نام بابرکت ہے۔ تو میں یقین کرنا جب آپ یہ کرتے ہیں نا کہ آپ کا نام بابرکت ہے، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار جب میں نے ایسی ذات کو بلا لیا ہے، ایسی ذات کو پکار لیا ہے جو بابرکت ہے، تو انشاءاللہ میرے سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نماز جو ہے نا وہ بہت زبردست چیز ہے۔ مطلب ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو ایسا ہے جیسے آپ مطلب ایسی ذات کو بلا رہے ہیں جس کے پاس برکتوں کے خزانے ہیں، اور ایسے ہے جیسے آپ کسی بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، کہ جو انسان نوک کرتا رہتا ہے ایک دن آتا ہے کہ وہ دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ لوگ میری اس بات سے ایگری کریں گے کہ نو ڈاؤٹ آپ نے آج تک اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگا ہوگا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہوگا، اور جو کچھ نہیں ملا ہوگا وہ بھی آپ اس چیز سے بھی ایگری کریں گے کہ جو کچھ نہیں ملا اس میں بھی بہت زیادہ بھلائی ہے۔ تو میں صرف اور صرف یہ کہتا ہوں کہ یار ہم لوگ اگر اپنے دین پر ہی پورا چلنے لگ جائیں نا، تو ہماری 90% ٹینشنز تو ایسے ہی حل ہو جائیں گی۔ اور جہاں تک بات ہے نا 10% کی، اب آپ کہیں گے یار 10% کیوں نہیں حل ہوں گی؟ دیکھو بھائی یہ دنیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس دنیا کے اندر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو ہے نا آپ کو کوئی پریشانی نہ آئے، آپ کو ٹینشن نہ آئے۔ اس کی مثال جو ہے اس طرح سے دی جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ جنت کا ایک جو ہے رہنے والا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے ایک امر سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ جو ہے جنت سے دنیا کے اندر آیا، اور جب یہ دنیا کے اندر آیا تو اب جو چیزیں اس نے جنت کے اندر دیکھی ہیں، مطلب جو ہمارے باپ ہیں آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے، وہ جنت کے تھے نا، تو ہم سب انہی کی اولاد ہیں۔ تو جب وہ جنت سے آئے تو کیونکہ وہ جنت میں رہنے والے تھے، وہاں کی چیزیں اور ہم ان چیزوں کے عادی ہیں، تو اس لیے ہمیشہ نا انسان جو ہے وہ پرفیکشن کی طرف بھاگتا ہے کہ یار بس یہ چیز نا پرفیکٹ ہونی چاہیے، یہ چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا دین ہی بتاتا ہے کہ بھئی دنیا کے اندر کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہے، پرفیکٹ صرف اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر رکھا ہے، کہ جو انسان چاہے گا ویسا ہو جائے گا، جیسا انسان چاہتا ہوگا ویسا مل جائے گا۔ تو اس لیے ویورز میں آپ لوگوں سے یہ بات مطلب شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ یار پلیز آپ لوگ مطلب اس چیز کو لازمی اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ کبھی بھی زندگی کے اندر یہ مت سوچیں کہ یار آپ اگر کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ جو ہے نا پازیٹیو ہوگا، نہیں،
اس لیے ہمیشہ دوسروں کے بارے میں پازیٹیو سوچیں گے اور کوشش کریں گے کہ یار اچھا ہی ہو، ہمارے ذریعے سے کسی کے ساتھ اچھائی ہی ہو جائے۔ نو ڈاؤٹ یہ بھی اس دنیا کا ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھائی کر لیں نا تو آپ برے بن جاتے ہیں، اور جو برے ہوتے ہیں وہ اچھے بن جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا دین ہمیں اس چیز کی تعلیمات دیتا ہے کہ بھائی آپ کوئی بھی اچھائی کرو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو، اس سے کسی بدلے کا، اس سے کسی ریمارک اور کسی جو ہے نا فیڈ بیک کا کبھی انتظار نہ کرو کہ مجھے اچھا فیڈ بیک ملے گا۔ کر دی ہے اچھائی کر دی، آپ کو پتہ ہے، آپ کے دل کو پتہ ہے کہ آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، گو ایڈ۔ دوسری بات وہ ہے نماز۔ آپ نماز شروع کر دیں، آپ یقین کریں کہ آپ کی لائف ایسی سکون والی ہو جائے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے، کیونکہ ایک ذات ہے جو پوری کائنات کی جو ہے تخلیق ہے، اور وہ ذات، وہ شہنشاہ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اگر ہم اس کے انڈر آ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور میں سمجھتا ہوں آپ ان چیزوں پہ آپ عمل کریں اور پھر بتائیے گا انشاءاللہ کہ کیا آپ کو فیل ہوا ہے۔ تو میں نے سوچا چلیں یہ دو باتیں جو میں بہت زیادہ ضروری سمجھتا تھا، اور انشاءاللہ آپ کو بھی یہ بہت زیادہ ہیلپ فل رہیں گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ زندگی کے اندر کبھی بھی، مطلب اگر ان دونوں چیزوں کو فالو کر لیں گے نا کہ ایک تو یار اچھا کرنا ہے سب کے ساتھ، پازیٹیو رہنا، اور دوسرا یہ کہ نماز، کہ یار نماز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے ملانے کا ذریعہ ہے، بس میں نے نماز نہیں چھوڑنی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی لائف کے اندر کتنا ایک ریپڈ قسم کا چینج آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، میرے چینل جنید وتھ جواب کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبائیے گا تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو ہے وہ آپ کو ملے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کمنٹس کے اندر اپنے ویلیویبل فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔